اب ٹاپک 2 ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین میں کیا تھا؟ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی حنین میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل آباد تھے۔ اب جو ہے نا 40 کلومیٹر دور مکہ سے ایک وادی ہے، اس کو وادی حنین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 قبیلے رہتے ہیں، بنو حوازن اور بنو ثقیف، ٹھیک ہے، جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنے پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے فتح مکہ کی بات ارد گرد کے قبائل کو مسلمانوں کی مخالفت پر اکسا کر اپنے ساتھ ملا لیا، مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی ہونے لگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بنو حوازن و بنو ثقیف تھے، انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ارد گرد کے اور قبیلوں کے ساتھ مل کر انہوں نے سوچا کہ مکہ پر حملہ کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام کرنے کے بعد شوال 8 ہجری کو دوبارہ 1000 کے لشکر کے ساتھ وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ اب وہ جو فتح مکہ تھا وہ 10 رمضان کو ہوا تھا، 8 ہجری۔ اب یہ جو ہے نا 8 شوال 8 ہجری کو یہ وادی حنین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ 12,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لشکر کی تعداد دیکھ کر بعض نو مسلموں کے ذہن میں خیال آیا کہ آج کوئی طاقت ہمیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ ان کا یوں اپنی ظاہری طاقت و کثرت تعداد پر اطرانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ اب 12,000 کا لشکر ایک بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، جس پہ جو 9 مسلم تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان بنے تھے، انہوں نے تھوڑا سا اس چیز پر پراؤڈ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ادھر دشمنان اسلام مسلمانوں سے پہلے میدان میں پہنچ کے جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے۔ جو بنو ثقیف اور بنو حوازن اور جو باقی قبیلے تھے جو ہمارے مخالفین تھے، وہ جو ہے نا پہلے ہی میدان میں پہنچ کر انہوں نے اچھی اچھی جگہیں گھیر لی اور اپنی جنگی تدابیر اختیار کر لی۔ جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بدنظمی پیدا ہوئی۔ مسلمان اچانک اس قدر شدید حملے سے بوکھلا گئے اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے، یعنی کہ اس اچانک حملے کی وجہ سے لشکر کی حالت پھر بگڑ گئی اور اس پہ جو ہے نا مسلمانوں کے عارضی طور پہ پاؤں اکھڑنے لگے، مطلب عارضی طور پہ شکست ہونے لگی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے اور میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، جس کی رکاب حضرت سفیان نے پر لگام حضرت عباس نے پکڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کی گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے۔ آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور درجے کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ادا کر رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا بھروسہ تھا اور یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے اور دین اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنڈیشن میں بھی پورے بلیف کے ساتھ تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکارے، انہیں یہی کہیں کہ جو ہے نا ہم مطلب میدان نہیں چھوڑ سکتے اور ہم ثابت قدم رہیں گے۔ چنانچہ پھر انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تم مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا، ٹھیک ہے۔ جو حضرت عباس تھے انہوں نے جو ہے نا زور کا نعرہ لگایا کہ بیت رضوان والے تم لوگ کہاں ہو؟ پھر سارے مسلمان ایک دم بالکل جیسے ان کے اندر نہیں پاور آ جاتی ہے، وہ تمام مجاہدین جنگ جو ہے نا
آ جاتے ہیں جنگ کے میدان میں، بنو حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی شروع ہوگی، جلد ہی دشمن کے پاؤں کرنے لگے۔ اب مسلمانوں کی انرجی جب واپس آتی ہے، جب وہ دوبارہ سے پاور میں آ جاتے ہیں، تو وہ بہت اچھے سے جنگ کے میدان میں لڑتے ہیں، اور جو بنو حوازن کے ان کے پاؤں اکھڑنے لگتے ہیں۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی شدت دیکھ کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، اور وہ مٹی بھر خاک دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں چلی گئی۔ دشمن کی صفیں بکھر گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، ٹھیک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ریت ہاتھ میں اٹھائی اور کفار کے لشکر کی جب پھونک دی، اور ان کے پورے لشکر میں جیسے نا مٹی کا ایک طوفان سا آ جاتا ہے، سب کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی اور پورا لشکر بکھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا۔ بڑی بات ہے، حضرت ابو طلحہ نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کر دیا، جبکہ مرنے والے کفار کی کل تعداد 300 سے زائد تھی۔ فیڈرل بورڈ کے اینیل ایگزامز کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملیں۔ تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے، تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح، اگلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو، آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520۔ اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے، آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3000 روپے میں پورے سال میں۔ آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرنس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے۔ آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرز، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں۔ بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے، یہ ہمارا ہے کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ۔ تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا۔ تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے اور 300 سے زیادہ کی تعداد میں جو ہے نا کفار ہلاک ہوئے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ اس مال غنیمت میں 6000 جنگی قیدی، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی شامل تھے، ٹھیک ہے، یہ پورا مال غنیمت کی ڈیٹیلز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت فوراً تقسیم نہیں کیا، بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا تھا کہ شاید بنو حوازن اسلام قبول کر لے اور مال غنیمت ان کو واپس کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کو فوراً تقسیم نہیں کیا جنگ جیتنے کے بعد، بلکہ انہوں نے 2 ہفتے انتظار کیا کہ کیا پتہ بنو حوازن اسلام قبول کر لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غزوہ حنین کی وجہ سے متعدد قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام مزید دور دراز کے علاقوں تک پھیل گیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی نصرت و فتح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، اور خصوصاً حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا، تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین میں تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیات اتاری کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، خصوصاً غزوہ حنین کے دن پر، جب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی اور مسلمان اس چیز پر تھوڑا سا غرور اور اناس کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی چیز پسند نہیں آئی۔ اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر تنگی کی، اور وہ مسلمان جو ہے پیٹ پھیر کر رخ موڑ رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر کرم کیا۔
اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دو چار کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہمیشہ عز و انکسار کی روش اپنانی چاہیے، کیونکہ کثرت کے باوجود بھی شکست ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب جیسے غزوہ بدر میں ہوا تھا، 313 کے لشکر میں بھی مسلمان فتح یاب ہوئے، تو اللہ کی مدد تھی نا۔ تو اسی طرح اگر یہ 12,000 کی تعداد میں بھی تھے، لیکن اللہ پر یقین سے زیادہ انہوں نے اپنے جو ہے نا اپنے کثیر تعداد کے لشکر پہ ان کو زیادہ بھروسہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اس چیز پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ تم لوگ جتنا بھی بڑا لشکر ہوگا، جب تک میری مرضی نہیں ہوگی، جب تک مجھ پر توکل نہیں ہوگا، کچھ بھی تم لوگ نہیں جیتو گے۔ ٹھیک، تو یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اس کے MCQ دیکھ لیتے ہیں۔ وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے 40 کلومیٹر۔ وادی حنین میں آباد تھے بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کو آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ غزوہ حنین کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی ایک مٹھی بھر خاک۔ غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے توکل کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔